الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانشقاق کی 7 سے لے کے 15 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پس جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس سے حساب آسان سا لیا جائے گا اور واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں۔ اور جس بد نصیب کو اس کا نامہ اعمال پس پشت دیا گیا تو وہ چلائے گا، ہائے موت، ہائے موت، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا کرتا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر شخص روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ جنہوں نے اپنی یہ دنیا کی زندگی اس کی یاد میں اور اس کی عبادت میں اور اس کی اطاعت گزاری میں گزاری ہوگی، جب وہ پیش ہوں گے تو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے بڑا آسان سا حساب کتاب لیا جائے گا۔ زیادہ چھان بین نہیں کی جائے گی، کوئی ریمانڈ نہیں لیا جائے گا۔ ان کے اعمال حسنہ کے باعث، ان کے اعمال حسنہ کے باعث، ان کے اعمال سیئہ سے جو ان سے گناہ ہو گئے ہیں وہ نظر چرا لی جائے گی، نظر ہٹا لی جائے گی، اور یہ لوگ بس جلدی جلدی فارغ کر دیے جائیں گے اور شاد و فرحاں، خوش و خرم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاؤں ان پر، فرمایا کہ لیس احد یحاسب الا ہلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد یحاسب الا ہلک، یعنی جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ پر، کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
قال ذلك الارض يوردون فمن توکش الحساب ہلاکا، یعنی تو یہ سرسری سی پیشی ہوگی، لیکن جس کے ساتھ حساب کے وقت سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب من توکش الحساب عزم جلد 2 پیج 968۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین شفیع المذنبین کے طفیل ہمارا نامہ اعمال ہمارے دانے ہاتھ میں دے اور ہم سے حساب کتاب آسان لے، آمین ثم آمین۔ 10 نمبر آیت میں پھر فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے روبرو جب کفار جہنمیوں کو اعمال نامہ دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، یعنی بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو وہ لوگوں کے روبرو شرمائیں گے اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے، لیکن فرشتے تو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ وہیں ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیں گے، وراء ظہر باندھ دیں گے، اور پھر ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائے گا، ان کی سیاہ کاریوں کے دفتر ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ اور بعض علماء خیر نے لکھا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے جائیں گے جیسے مجرموں کے باندھے جاتے ہیں، اس لیے اسی حالت میں ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، یعنی یا سیدھے پکڑا دیے جائیں گے یا پیچھے نہیں پکڑیں گے تو ہاتھ پیچھے باندھ کے، جیسے مجرموں کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس طرح ان کے ہاتھ باندھ کر ان کے اعمال نامے پیچھے کی جانب ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت گناہ گاروں کی، کافروں کی حالت دیدنی ہوگی، چیخ و پکار کریں گے، واویلا ان کا دیدنی و شریدنی ہوگا، شور مچائیں گے، ہائے موت ہائے موت، تو کدھر گئی، ابھی آ جا، مجھے نگل لے تاکہ میں عذاب جہنم سے بچ جاؤں۔ صبورہ کا لفظ ہے 11 نمبر آیت میں، یا صبورہ تعالی فہذا اوانکی والثبور الہلاک وہو جامع الانواع المکاری۔ روح المعانی، یعنی صبورہ کا مطلب ہلاکت ہوتا ہے، ہر قسم کی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز پر اس صبورہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد موت ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی حالت یہ کیوں ہوگی، اس کی پھر آگے وجہ بتائی جا رہی ہے 14 نمبر آیت میں، کہ وہ 13 نمبر 14 نمبر میں، کہ وہ خوش و خرم رہا کرتا تھا اپنے اہل و عیال میں، دنیا میں گل چھرے اڑاتا پھرتا تھا، خود بھی عیش کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کو بھی، اولاد کو، ماں باپ بہن بھائیوں کو، سب کو عیش کراتا تھا، حرام کی کمائی پہ، گناہ کی کمائی پہ عیش کرتا تھا، اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، ہر وہ ناجائز کام کرتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب اسے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتا قیامت آنی نہیں ہے، قیامت سے ڈرتے ہی نہیں تھا، ایک دن حساب کے لیے مجھے اس کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کبھی اس کو بوڑھے سے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے روبرو مجھے پیش کیا جائے گا اور اپنی خرمستیوں اور بدعمالیوں کا مجھے جواب دینا ہے۔ اسی خود فراموشی کا جو اس نے قیامت کو فراموش کر دیا تھا، آج اس کا نتیجہ صاحب بادر دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین عزیزان گرامی قدر ہمیں معاف فرمائے، ہمارا جنتیوں کے زمرہ میں نام لکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔